پاکستان میں اب تو انہوں نے فیلڈ مارشل کی بھی تعریف کر دی، اب تو آپ ان کو میرے خیال میں باقی تنقید تو ان کی چھوڑ ہی دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں کل بھی میں ایک پروگرام میں تھا اور ان کے سینیٹر بڑے سینئر سیاستدان ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، اور انہوں نے بھی یہی بات کی کہ شہیدوں کی شہادت کے اوپر جو ہے وہ بالکل سیاست نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے اسی along these lines یہ بات کی. اچھی بات ہے، انہوں نے کہا کہ آنکھوں کا نور اور سر کا تاج ہیں، لیکن قیام پاکستان سے لے کر دفاع پاکستان تک شہیدوں کی شہادتیں اس پہ بالکل سیاست نہیں ہونی چاہیے. چاہے وہ افراد سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ سول سوسائٹی عام شہریوں سے جو شہید ہوتے ہیں وہ ہیں، یا ہمارے منافقت کرنے والے ادارے. اس میں میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ وضاحت پارٹی کے لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے، وضاحت آنی چاہیے مولانا صاحب کی طرف سے. وہ ایک بہت سینئر سیاستدان ہیں اس ملک کے، اور نو ڈاؤٹ وہ ایک اپنی پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں. دل دکھا ہے، اور دل پاکستانی عوام کا دکھا ہے، شہداء کی فیملیز کا دکھا ہے. چلائیں نا ویڈیو وہ آپ اس خاتون کی جس کا بیٹا شہید ہوا اور اس نے کہا میں اپنا گھر دیتی ہوں، میں 1 کروڑ روپے دیتی ہوں، بھیجو بارڈر پہ. مولانا صاحب کو کہیں جائیں بارڈر پہ. افسوس مجھے اس بات پہ ہوا کہ ہم سب کے دل جو ہیں وہ دکھی ہیں اس بات پہ. مولانا صاحب نے ایکسپلین آج دن تک نہیں کیا. اگر انہوں نے کہا جی کل میرے سے کہا گیا کہ مولانا صاحب کی پوری تقریر نہیں دیکھی گی، میں نے آج وہ پوری تقریر بھی دیکھی جتنی کوئی اویلیبل تھی. موبائل میں رکھا ہوا ہم چلاتے نہیں ہیں ٹی وی پہ. ڈسپائٹ آل آف دس ملک صاحب جو بات انہوں نے کی، الفاظ کا چناؤ، اور بات آپ نے بالکل درست کی کہ الفاظ کا چناؤ بہت محتاط طریقے سے کرنا چاہیے جب آپ اتنے بڑے اسٹیچر کے لیڈر ہوں اور اتنے لوگوں کی فالوئنگ آپ کے ساتھ ہو. آپ اگر یہ کہہ دیں کسی کی شہادت کو، کسی کی اس شہادت کے جذبے کو اس کی سیلری کے ساتھ ایکویٹ کریں، یا وہ تشبیہ آپ دینا چاہیں یا دیں، اور اس کا مطلب جس طرح اخذ کیا گیا اور پوری قوم کی دل آزاری کی گئی اور ہوئی، تو میں آج بھی کہتا ہوں مولانا صاحب کو واقعتاً بساد احترام اپنے وہ الفاظ واپس لینے چاہیے، اور مولانا صاحب کو شہداء کی فیملی سے معذرت کرنی چاہیے. دل دکھے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے اور وضاحت کریں، بڑے سکلفل پولیٹیشین ہیں. وہ اگلے 1-2 روز میں مجھے لگتا ہے کہ کئی بیٹھے ہوئے کسی بیانیے میں یہ بات کہہ دیں گے. وضاحت کر دیں کہ اگر میرا یہ مقصد نہیں تھا، اگر دل آزاری ہوئی ہے تو میں ان سے معذرت کرتا ہوں، میرا مقصد یا مطلب یہ تھا. یہ کہتے ہیں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. میرے خیال سے جب ضیاء الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ مولانا صاحب کا مقصد یہ تھا، تو I think ہمیں وہ کر لینا چاہیے. کیوں ہم خامہ پڑے ہیں؟ مطلب مجھے تو نہیں لگتا ہے نہیں اس کو ایشو بنانا ہی نہیں. دیکھیں شہداء سب کے لیے برابر، کوئی بھی پارٹی میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی یہ کہے کہ کسی کو نہ ہوتا یہ شہداء اس طرح، یہ اگر آپ کسی کی شہادت کو سیلری سے ایکویٹ کر رہے ہیں، یہ اصل مسئلہ یہ ہے. ہمیں ان پہ دیکھیں نا، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا سر کا تاج ہے اور آنکھوں کا نور ہے، تو دیکھیں نا یہ تو ترجمانی کر رہے ہیں نا ایک پارٹی کی. ایسا میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں مطالبہ کروں، جن لوگوں نے مولانا صاحب کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر اخذ کیا ہے، پھیلایا ہے، انہوں نے اس ملک کے ساتھ دشمنی کی ہے، وہ اس پر معافی مانگے. یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ان سے کہیں مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ نون لیگ والے آپ پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. جتنی ہم اس پہ بحث کریں گے، میں شہیدوں کا وارث ہوں. میں نے سینکڑوں جنازے ایک دن میں اٹھائے ہیں ندیم بھائی. باجوڑ میں شوکت یوسف صاحب کے قرب و جوار میں ہے، ایک دن میں ہم نے 100 جنازے اٹھائے ہیں اس پاداش میں کہ وہ ہمیں کہتے ہیں آپ آئین کی بات کرتے ہیں، آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں، آپ مرتد ہیں، آپ کافر ہیں. ہم اور آتے ہیں وہ خودکش دھماکہ کرتے ہیں. ہمارے 100 سے زیادہ کارکن ایک جلسے میں شہید ہوتے ہیں، ہمارے علماء شہید ہوتے ہیں. میں تو شہیدوں کا وارث ہوں، میں تو شہید کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، میں ادارے کی بات کر رہا ہوں. یہ دیکھیں ہم اپنے جو شہداء فیملی ہے نا ان کے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھے گے کہ اچھا ہمارے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے. تو آئی تھنک کہ اس کو نہیں خیال ہے کہ اس کو زیادہ اگر ترجمان کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے، تو آئی تھنک اس چیز کو بس بہتر یہ ہے کہ جس کے منہ سے الفاظ یہ نکلے وہ خود ہی کلیئر کر دینا. دیکھیں اور کچھ نہیں، کلیئرٹی آ جائے گی کہ یہ مطلب یہ مقصد نہیں تھا، یہ آپ لوگوں نے غلط اخذ کر لیا، غلط آپ نے مطلب آج تک میاں نواز شریف کے ان بیانات کا جو افواج کے خلاف دیے ہیں ان کی وضاحت انہوں نے خود کی ہے. وہ اسی پہ سٹینڈ کرتے ہیں. انہوں نے تو کوئی ایسی بات جو بیانات دیے ہیں میں چلاؤں، سٹینڈ کرتے ہیں، آپ چلائیں. وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں جو صاحب نے بیانات دیے ہیں آپ وہ چلا سکتے ہیں. وہ سٹینڈ کرتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے یہی کہا نا جب ان کو بیان لگایا تو انہوں نے کہا یہ
فلاں ڈکٹیٹر کی حکومت تھی اور اس میں میں نے بات کی، اس وقت فوج کیا نہیں تھی، اسپوکس پرسن نہیں، لیکن جب مشرف صاحب کی حکومت تھی، جب اس ٹائم 2002 کی اسمبلی کی بات ہو رہی ہے، اس وقت آپ دیکھیں کہ اس وقت خواجہ صاحب نے کہا کہ میں نے اس وقت تقریر کی تھی. دیکھیں کسی نے اگر کسی نے اقتدار پر قبضہ کر لیا ہو یا پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہو، حکومت بنا یا گرا رہی ہو، پھر تنقید کرنا تو آپ کریں، پھر تو سیاست کے اندر آگے آپ ان کے الفاظ لیکن شہداء کے اوپر تو بات نہیں، شہداء کے اوپر بات ہو سکتی ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ جی ان کو کیوں فنڈ دیے جائیں، انہوں نے تو 65 کی جنگ ہاری ہے، انہوں نے تو 71 کی جنگ ہاری ہے، انہوں نے تو سیاچن ہارا ہے، انہوں نے تو بنگال ہارا ہے. یہ الفاظ یہ کیا پاکستان کے افواج کے بارے میں یہ صرف ڈکٹیٹر کے حوالے سے کہے جا سکتے ہیں جو انہوں نے کہے؟ یہ کس نے کہے؟ یہ خواجہ صاحب، وہ تو اسمبلی میں کہی تھی، پرانی بات ہے، لیکن معافی نہیں مانگی ابھی تک، اس کی معافی نہیں مانگی. ان سے وضاحت طلب کریں. وہ مریم نواز شریف صاحب کے جلسہ عام میں بالکل وضاحت دیں اپنی، بالکل ان کو دینی چاہیے. جو گجرانوالہ جلسہ میں جو نواز شریف کی تقریر تھی اس کی وضاحت واپس لیا. دیکھیں میں اس میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے اگر جو حقائق ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، آپ سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آپ ذمہ دار ہیں، یہی کہا تھا، جنرل فیض صاحب آپ ذمہ دار ہیں، بالکل یہی کہا تھا، یہی کہا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. عقیل ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی بات پہ سٹینڈ کر رہے ہیں، اگر وہ اپنی بات پہ سٹینڈ کرتے تو میرے خیال نہیں ہے کہ آج حکومت ایک سیکنڈ